الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس محفل میں آپ سب کا استقبال ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ پچھلی محفلوں میں ہم جرم و سزا کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج چونکہ معاشرے میں برائیاں اتنی زیادہ ہیں، منکرات اتنے زیادہ ہیں، فحاشیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ ایک صالح انسان، ایک شریف انسان معاشرے میں، اپنے سماج و سوسائٹی میں چلتے ہوئے اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ تو معاشرے کو صالح اور پاکیزہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہی آج ہماری انشاءاللہ العزیز گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اور اس تعلق سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے دعوت۔ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی، چونکہ الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ بیداری آ رہی ہے۔ ہمارے نوجوان الحمدللہ سدھار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کریں، دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ جانتے نہیں کہ ہم یہ داعی کیسے بن سکتے ہیں، ہم مصلح کیسے بن سکتے ہیں، ہم ایک مبلغ اسلام کیسے بن سکتے ہیں۔ انہی سارے طریقوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب ہلال عثمانی قاسمی، مفتی پنجاب حفظہ اللہ، جو کہ پیس ٹی وی کے معروف و مشہور مقرر ہیں۔ ایسے ہی جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ، جو کہ معروف میگزین ہفت روزہ ریڈینس کے آپ ایڈیٹر ہیں اور آپ کے پروگرام تسلسل کے ساتھ پیس ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو کہ برطانیہ سے آئے ہیں اور مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے آپ صدر ہیں۔ مولانا، آپ سب لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو بھی ہمارے ناظرین کے لیے اور خود ہمارے لیے مفید بنائے۔ اس سے پہلے کہ داعی بننے کے طریقوں پر ہم گفتگو کریں، ہم عام گفتگو چاہتے ہیں دعوت کے بارے میں کہ دعوت کیا ہے، دعوت کی کیا اہمیت ہے، اور مختصراً مولانا، بہت تفصیلی نہیں لیکن دعوت کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں۔ قرآن مجید کی سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی بنیادی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، پکارو، دعوت دو۔ اور دعوت دینے میں ادعو کا جو صیغہ استعمال کیا ہے کہ دعوت دو، اس میں کوئی مخصوص حلقے کی دعوت نہیں، بلکہ تمام انسان آ گئے کہ تم سب کو بلاؤ، تمام انسانوں کو دعوت دو۔ اور دعوت کی چیز کی دو سبیل رب کی، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی بتایا کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تمہاری جو دعوت ہے اس میں حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت کا لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور وقت کے تقاضوں اور مخاطب کے ذہن اور اس کی سوچ اور اس کی سطح کے مطابق آپ بات کو سلیقے کے ساتھ اس کے سامنے رکھیں اور اس کو بتائیں سچائی کیا ہے، مسئول قرار دیا ہے۔ جی مولانا محترم، دعوت کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں، زندگی کی کچھ بنیادی حقیقتیں۔ انسان کی زندگی اور پوری دنیا عارضی، ہمیشہ رہنے والی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال کی زندگی آخرت کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے اس گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلا رہا ہے۔ اصل تو انسان کا وطن وہی ہے، ہمیشہ کی زندگی وہی ہے۔ یہ امت بنائی گئی دعوت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک داعی کی زندگی ہے، دعوت کی زندگی۔ اور دیکھیے فرمایا گیا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور کا طریقہ اور نمونہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عملی اختیار کرے۔ حالانکہ دیکھیے آدمی کو پہلے نیک عملی اختیار کرنی چاہیے، لیکن
یہاں زور دے کے سب سے پہلے کہا کہ جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اس امت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ نیک عملی اختیار کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اسلام پہ جمی رہے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. میں جزاک اللہ خیر. مولانا عبدالہادی صاحب عمری، دعوت کے تعلق سے کچھ اساسی باتیں. دیکھیے، دعوت کا پہلے بنیادی یہ ذہن میں ہم سب کے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ صرف ایک دین ہے، اسلام. اسی ایک دین کی طرف پہلے نبی سے لے کر آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبوں نے اسی کی دعوت دی. مختلف اوقات میں آئے انبیاء کرام، زبانیں الگ، جگہ الگ الگ، مگر سب کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ایک ہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کرو. تو اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو دین ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، اور اسی کے لیے انبیاء کرام آتے رہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب وہ فریضہ کون انجام دیں گے؟ ہمارے نبی کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہم سب کا فریضہ ہے. جو مسلمان ہو رہے ہیں اپنی کوششوں سے، ان کے اسلام قبول کرنے سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ دنیا پیاسی ہے، وہ تڑپ رہی ہے سچے دین کے لیے. اگر ہمارے پاس وہ سچا دین ہے، آگے بڑھ کر ہم پیش کریں، قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. مولانا، اس سے پہلے کہ داعی کے صفات، کیسے داعی بنے، اس پہ گفتگو کریں، میں چاہتا ہوں جو دعوت، تبلیغ، کیا دعوت اور تبلیغ میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہے دعوت اور کیا ہے تبلیغ، یا دونوں مترادف لفظ ہیں؟ ویسے تو دونوں ہم معنی ہی ہیں. تبلیغ کے معنی پہنچانا اور دعوت کے معنی بلانا، پکارنا. اصطلاحی طور پر کچھ فرق ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے جو لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، ان کی اصلاح کرنا اور ان کو راستے پر لانا، اس کو ہم تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں اور اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا کام ہے کہ جو لوگ ابھی تک ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے، ان کے سامنے دعوت اسلامی کو پیش کرنا، اور اس کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. طریقہ ایک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی سطح بھی الگ الگ ہیں اور ضروریات بھی الگ الگ ہیں. ان میں ذرائع ابلاغ سے کام لینا بھی ہے. اگر ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، سماج و معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی اپنے دائرے کو اور آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے. اور جو لوگ غافل پڑے ہیں، سرے سے اس میدان میں آ ہی نہیں رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی آگے لائیں کہ میرے بھائی کچھ تو کرو. تو دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری. اصطلاح کچھ بھی ہو، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے کچھ بھی کہہ لیں، کام دونوں ہی ہیں اور کرنے کے ہیں. نہیں، اور عموماً میں دائرہ اس لیے بہت چاہا وسیع ہے. کیونکہ کالز آتے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سب پوچھتے ہیں یہ کہ بھائی آپ مبلغ ہیں کہ داعی ہیں، اس طرح کی چیزیں، تاکہ مطلب ان کو سامنے یہ واضح رہے کہ مبلغ اور داعی میں کوئی اتنا بڑا انتر نہیں ہے، اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ سب سے پہلے پوچھیں آپ کہ آپ مبلغ ہیں کہ داعی. اصطلاحات کے پھیروں میں لوگوں کو پھنسنا نہیں چاہیے. جی، غواص کو مطلب ہے صدف، چاہے وہ داعی ہو چاہے مبلغ ہو، دونوں سماج اور معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں پر لانا چاہتا ہے. یہاں پر ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سب کا استقبال ہے. دعوت کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. سب سے پہلے مولانا اعجاز احسن صاحب حفظہ اللہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے ماحول میں دعوت کی آپ کس قدر ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بات عرض کر دی کہ اصطلاحات میں پھنسے بغیر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دعوت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں کام کریں. اسے دعوت اصلاح کہیے، آپ تبلیغ کہیے، یا کچھ بھی کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کے علاوہ جو بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی، دنیا کی آبادی اس وقت 700 کروڑ ہے، مسلمان 175 کروڑ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 25% مسلمان دنیا میں ہیں، 75% غیر مسلم. ان میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، رومن کیتھولک ہیں اور پروٹسٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے عیسائی نہیں ہے مولانا جی. یہ عیسائی یہ فگر دیا جاتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. عیسائی بطور عقیدے کے تقریباً ختم ہو رہے ہیں. لفظی تو مسلمانوں کی اصلاح میں بھی دیکھیں گے تو پھر مسلمان بھی بہت کم. ٹھیک ہے. چلیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ
عیسائی ہیں یا عیسائیوں کے تقریباً 300 سے زیادہ ڈینومینیشن فرقے ہیں ان کے درمیان. جی. اچھا پھر ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں وہ 75% ہیں. ایک مسلمان اگر اس فریضے کو ادا کرنے پر توجہ دے اور ہماری جماعتیں، ہمارا سماج، ہماری حکومتیں، ہمارے ممالک توجہ دیں تو صرف ایک مسلمان کو 3 مزید آدمیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے اور اس کے لیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے اختلافات کم ہوں، ہم ایک دوسرے کے خوبیوں کی تحسین کریں، اپریشیٹ کریں. اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے ضروری. جی، دعوت کی اہمیت کے بارے میں مولانا گفتگو کر رہے تھے. مولانا آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، وہاں کے ماحول میں، مغربی ماحول میں اسلامی دعوت کی کیا ضرورت ہے، کس قدر ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے؟ آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو ہر جگہ دعوت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان مختلف نظریات اور مختلف خیالات کو اپنا کر دیکھ چکا. کوئی چیز اس کو حقیقی سکون نہیں فراہم کر سکتی. اگر انسان کی دکھتی ہوئی پیٹھ کو سہارا کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ دین اسلام کی دیوار ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو سہارا دینے والی نہیں ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے بہت سارے علاقوں میں عیسائیت بطور عقیدے کے تقریباً ختم ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ. وہاں بطور کلچر کے باقی ہے. اور وہ بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں مذہبی طور پہ وہ کہے گا میں عیسائی ہوں. کبھی تم پڑھے ہو عیسائیت کے بارے میں؟ کبھی تم زندگی میں چرچ گئے ہو؟ کبھی؟ یا کبھی تم نے عیسائیت کا بطور مذہب کے کوئی کام کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں کیا. تو پھر کس بات کے تم عیسائی ہیں؟ میرے بارے میں بتایا گیا، میں اتنا ہی جانتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو وہیں رہتا ہے وہ اس مذہب کے بارے میں کچھ جانتا ہو، وہ بھی نہیں جانتا. اس لیے جو ہے وہاں عیسائیت بطور کلچر کے باقی ہے اور دین اللہ ماشاءاللہ چند جگہوں پر ہوگا. تو ایسی صورت میں برطانیہ ہی نہیں، دنیا بھر کا ماحول اس وقت اتنا اچھا ہے دعوت اسلامی کو پیش کرنے کے لیے. اگر جو لوگ تھوڑی سی فکر رکھنے والے ہیں وہ دین کی عمومی دعوت پیش کریں تو اس کا بہت زیادہ اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے. جس کی مثال انتہائی مادہ پرستانہ ماحول میں رہنے کے باوجود وہاں کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دینی حلقات قائم ہو رہے ہیں. نماز جمعہ کا وہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں. دینی شعور ان کے اندر بیدار ہو رہا ہے، جبکہ ماضی قریب تک وہ ان چیزوں سے بہت کوسوں دور تھے. مگر اب الحمدللہ یہ ایک چیز عام ہوتی جا رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. مولانا قاسمی صاحب، چونکہ ہم داعی بنانا چاہتے ہیں، ہمارا موضوع یہی ہے کہ ایک انسان داعی کیسے بنے، لیکن اس سے پہلے دعوت کی فضیلت شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ کیا فضل ہے ایک داعی کا؟ کیا اس کو اجر ملنے والا ہے اللہ کے ہاں؟ ذرا اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں. دعوت بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو آواز دینی ہے. اور یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا افضل کام ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، بھلائی کی طرف بلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے افضل فرمایا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. تو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت اگر کسی عمل کی ہے تو وہ دعوت اللہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں. اور سماجی طور پر اور دنیاوی طور پر اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے والے لوگ موجود رہیں گے، بھلائی پھیلتی رہے گی تو انسان برائیوں سے بچتا رہے گا. سورہ عصر کی روشنی میں بھی ذرا شیخ یہ واضح کر دیں، سورہ عصر کی روشنی میں جو اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حق بات کہیں، حق پر قائم رہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں کہ بھئی تم اس راستے پر قائم رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نجات اس پر نجات کے لیے ضروری ہے کہ صرف آدمی اپنے ایمان پر ہی کفایت کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتا رہے اور حق کا علم بلند کرنے والوں کا ساتھ دیتا رہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہے. جی اب کچھ اچھا ایک اور بات اس میں پیش نظر رہنی چاہیے. ہم کیا مقصد کیا ہے ہمارا؟ کچھ اپنی حکومت قائم کرنا، اپنی کرسیاں یا اپنی منڈیاں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. بالکل نہیں. اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. وَأَخْلَصَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا نہیں دیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. ایک بات اور ہمیں دنیا کبھی کبھی سمجھتی ہے کہ یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنی سیادت چاہتے ہیں، اپنا ان کا مفاد ہے. نہیں،
ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ بات ہم بتانا ہے ان کو کہ یہ اللہ کوئی ہمارا اللہ نہیں ہے، ساری کائنات کا رب العالمین۔ جی جی قرآن شریف کی پہلی آیت تھی رب العالمین سے شروع ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہیں، یہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال، رحمت للعالمین، دنیا جہان کے لیے آئے۔ سورہ یاسین میں ایک بڑی اچھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ 2 نبیوں کی ایک جگہ بھیجا گیا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تیسرے نبی کو بھیجا گیا، ان سب نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، لوگ نہیں آئے، انہوں نے ایک نیک آدمی کو جو حمایت کر رہا تھا قتل کر دیا۔ تو وہ قتل ہونے کے بعد جیسے ہی جنت میں جاتا ہے، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، جی ہاں، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، مجھے عزت والوں بنایا۔ اور وہ کہتا ہے، اس نے کیا کہا تھا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، کہ کوئی ہمارا خدا، ہمارا اللہ نہیں ہے، ہم تو اس خدا کی طرف سارے انسانوں کو بلا رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہماری زبان یا ہمارا ملک یا ہمارا کلچر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خالص اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ مولانا ایک قول یاد آیا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رستم کے دربار میں انہوں نے کہا تھا، یہ ہمارا مقصد بھی ہے کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ومن سعة الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة۔ إلى سعة الآخرة۔ تو اس قول کی روشنی میں، جو کہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اس کی روشنی میں بھی بتائیں کہ دعوت کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں برپا کیا، خیر امت ہم ہیں کیوں؟ دیکھیے، خیر امت اسی لیے یہ ہے کوئی کہ ٹائٹل ہم نہیں ہے کہ لوگوں تک جو ہے یہ خیر کو عام کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، گویا ہم کنڈیشنل خیر امت ہیں، اگر یہ شرط پورے کریں گے تو خیر امت کے انٹائٹل ہیں، اگر وہ شرط پوری نہیں کرتے تو ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی المعروف، اچھی چیزوں کو عام کرنا، اور المنکر جو ہے اس سے ہم روکنا، یہ تو المعروف اور المنکر ہر آدمی اس کا مکلف ہے کہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرے، اسی لیے ہم خیر امت ہیں۔ اگر ہم المعروف کو عام نہیں کر رہے ہیں، المنکر کو نہیں روکتے، تو خیر امت ہونے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کوئی ہمیں عہدہ دیا گیا ہے ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ کنڈیشنل ہے۔ جی، اگر تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اگر ان کو بندوں کی بندگی سے آزاد کروایا، اگر ان کی اصلاح کی، اگر انہیں خدا سے ملا دیا، اور جو دیواریں حائل ہیں خدا اور بندے میں اس کو ہٹایا، تب تم خیر امت ہو۔ اور جی، پھر یہ کہ یہ معروف اور منکر کے الفاظ بھی بہت زیادہ غور و فکر کے لائق ہیں کہ معروف یعنی جانی بوجھی بھلائیاں، سارے انسان متفق ہیں کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں، منکر اور وہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں خراب ہیں، نیکیوں، بھلائیوں، اچھائیوں، پاکیزگیوں کی طرف بلانا، خرابیوں، کمزوریوں وغیرہ کو دور کرنا، یہ ہمارا مقصد۔ تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب، داعی جو کردار نبھاتا ہے اس سے خود اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسی کو نہیں، مطلب ایک تو اخروی فائدہ پہنچنے والا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ایک داعی کو پہنچتا ہے، اگر وہ سماج میں بھلائیاں پھیلاتا ہے، منکرات سے لوگوں کو روکتا ہے، دینے والا بن جاتا ہے، دینے والا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہر آدمی جو دوسرے کا اگر ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، کسی کو شرک و بت پرستی سے نہیں روکتا، منکرات اور فواحش سے نہیں روکتا ہے، تو وہ خود بھی مبتلا ہوتا، اس سے خود بھی ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ اس کے بچے، وہ نہیں تو اس کے بچے کم سے کم اس برائی میں مبتلا ہوں گے۔ الدال علی الخیر کفاعل، جی، تو اس کو میرے خیال میں ذرائع دعوت پر اگر ہم غور کریں، دعوت کے دوسری چیز ہم آگے آتے ہیں مولانا، اور یہ جو معروف اور منکر کی جو بات ہوئی، تو منکر دیکھنے کے باوجود نہ روکنا، جیسے حدیث میں آتا ہے، ایسے ہی جیسے کشتی میں سوار ہیں اور کوئی کشتی میں اگر سوراخ کر دے اور وہ پانی اندر داخل ہو رہا ہے، ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ ہم تو سوراخ نہیں کر رہے ہیں، ڈیمیج کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن جب پانی آئے گا تو ڈوبیں گے تو دیکھ